پہ میٹنگز پہ کانفرنس ہوتی رہیں گی اور پھر نتیجہ عرض کرتا ہوں نا، اگر کوئی ٹھوس فیصلہ ہو جائے کہ ہاں ٹورڈز ٹیررزم کچھ جوائنٹ ایفرٹس کر سکتے ہیں، چیفز آف انٹیلیجنس ول میٹ، یہ ہو، پھر میرے خیال میں ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ صرف ٹیررزم پہ آپ اگر اس کو رکھیں لمیٹڈ، تو یہ تو ہمارے لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ انڈیا جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں. یو مسٹ گیو سم کوئڈ پرو کوو آلسو. اچھا وہاں پہ سر کریک ہے، سیاچن ہے، جہاں پہ فیصلے ہو چکے ہیں، اگر انڈیا کی طرف سے کچھ دکھائی جائے لچک کہ بھئی کوئی فیصلے ہو چکے ہیں، تو میرے خیال میں دی ڈائلاگ کین گیٹ اے کک سٹارٹ. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کیونکہ میں بھی جاتا رہا ہوں اس سلسلے میں. یہ ٹھیک بات ہے کہ بیک چینل میں بڑا پروگریس ہوا تھا اور جو اسکیلیٹن فریم ورک جو ہے وہ تیار ہوا تھا، لیکن دو اہم چیزیں جو ہیں، انڈسپینسبل چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہوئی تھیں. ان نائدر کنٹری واز دی پبلک ٹیکن ان ٹو کانفیڈنس، اور پبلک کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا اٹس اے بگ ہرڈل. اینڈ سیکنڈلی دی کشمیریز ور نیور فارملی ٹیکن ان ٹو کانفیڈنس. کشمیری صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے کشمیریز کے ساتھ سیکرٹ ڈائلاگ، مگر میں تو گیا ہوں، میں نے بھی ان سے بات کی ہے، میں نے کبھی اعلانیہ ان سے نہیں سنا کہ جی وی آر ہیپی ود دس بیک چینل. دے ہیو نیور سیڈ دس. دس ریمین دے سیڈ وی ہیو ٹو بی اے پارٹی ٹو دا ڈائلاگ. اور یہ دو بہت میجر ہرڈلز تھے جو باقی رہتے تھے. رائٹ. تنویر احمد خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم اب ڈائلاگ لے کر بڑھیں گے آگے، تو فریم ورک کیا ہونا چاہیے، کیا ہمارا اسٹرکچر ہونا چاہیے؟ دیکھیے ایک چیز جس کا ابھی تک ہم نے ذکر نہیں کیا، ایک گلوبل کانٹیکسٹ چینج ہو رہا ہے. ابھی قصوری صاحب نے کہا کہ مسٹر بلیک امبیسڈر بلیک آئے. امبیسڈر بلیک وہاں آبزرور تھے، امریکہ آبزرور ہے. چائنا نے بھی وائس فارن منسٹر کو بھیجا. اور ایک حقیقت جو ہمارے میڈیا نے اس کو کور نہیں کیا ہے کہ ساک کانفرنس کے فوراً بعد چائنا اور امریکہ، بلیک صاحب اور جو چائنیز جو آئے ہوئے تھے، وہ بیجنگ میں ملاقات کر رہے ہیں اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان ساؤتھ ایشیا پہ ایک سب ڈائلاگ. یہ دیکھیے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دوسری جو ایک چیز ہے جس کا ہم نے بھولنا نہیں چاہیے کہ پہلی دفعہ یہ ساک سمٹ میں دوسرے ممالک میں، خصوصاً مالدیوز کے پریزیڈنٹ نے بہت کھل کے یہ کہا کہ ہندوستان اور پاکستان تو پورے خطے کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، یہ اپنا کمپارٹمنٹلائز کریں اپنے جو ڈفرینسز ہیں اور اس ریجن کو آگے بڑھنے دیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان اور پاکستان اس کو پرپیچولی ان حقیقتوں کو رد کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں کہوں گا کہ معذرت کے ساتھ کہ کوشش بھی ہونا چاہیے، لیکن آپٹیمزم کا بھی تھوڑا سا درجہ، لیکن ایشو وہیں پہ رہتا ہے. ہم نے ایک اکیڈیمک ڈسکشن کی، لیکن اب دیکھیے ریئل ایشوز عوام کے سے جو ریلیٹڈ ہیں وہ تو کشمیر ہے. کشمیر ہم کہتے ہیں ہماری اشارہ ہے، اٹ رنز ان آور بلڈ. جب تک اس ایشو پر بات نہیں ہوگی تو کیسے بات آگے بڑھے گی؟ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی تائید میں، یہ ایبسولوٹلی اسینشیل ہے کہ آپ عوام کو، لوگوں کو اور کشمیریوں کو کانفیڈنس ملے. اگر معاملہ اتنا بڑھ چکا تھا جتنا قصوری صاحب کہتے ہیں تو بہت پہلے اس پہ تصفیہ ہو جاتا. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ جہاں جو اسکیلیٹن ہے، جو مثلا ڈی ملٹرائزیشن، ہندوستان نے کبھی کمٹ نہیں کیا کہ وہ ڈی ملٹرائزیشن کر سکتے ہیں. وہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے کہ وہ فوجوں کو کہاں لے جائیں گے، کہاں رکھیں گے، کہاں کنٹونمنٹس ہوں گی، کیا اس کے رولز آف انگیجمنٹ ہوں گے، کیا رولز آف انٹرونشن ہوں گے. ابھی بہت فاصلہ باقی تھا. اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو اگین وہی فریز جو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حاصل گفتگو ہے ویورز، وہ یہ کہ کوشس آپٹیمزم جو ہے وہ ہمارا رہنا چاہیے. کیا اس کا کوشن کا لیول اوپر ہو یا آپٹیمزم کا، دیٹ از ڈیبیٹیبل. لیکن بہرحال ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھلی ہے ہمارے لیے. ہمارے دونوں ممالک کے درمیان ڈائلاگ ہونا چاہیے. خطے کے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے ریجن کی سٹیبلٹی کے لیے بھی ضروری ہے. ہم نے اپنے گریبان کے اندر بھی جھانکنا ہے، ہم نے بھی اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے اور ان کو بھی اس چیز کا احساس دلانا ہے کہ انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں وہ بھی ہم نے ان کو یاد دلانی ہے اور یہ ان کو بتانا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ڈائلاگ تو یہ آپ کے فائدے میں بھی ہے. محض ہم آپ کے انٹرسٹ میں کام نہیں کر رہے، ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور اگر آپ ڈائلاگ کے ساتھ ہمارے پارٹنر بنیں گے تو اس سے ہمارا ریجن سکسیسفل ہوگا، ہمارے عوام کے حالات بہتر ہوں گے. ہم اس امید کے ساتھ کہ یہ ہمارا ڈائلاگ کا سلسلہ چلتا رہے گا. میں تھینکس کہوں گا، شکریہ آپ کا. آپ تین ہمارے اہم مہمان تشریف لے گئے، تنویر احمد خان صاحب، ہمایوں خان صاحب اور اکرم ذکی صاحب. ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ تھے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب. اور انشاءاللہ ان معاملات پر ہم آپ کو بھی شامل گفتگو کریں گے، اور آپ ہمیں اگر ای میل کرنا چاہیں اپنی
آراء سے ہمیں نوازنا چاہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں on insight@arvnews.tv. Until next time, it's me, Javed Malik, saying Allah Hafiz.